بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے گراں قدر انعام کا وعدہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی فساد برپا نہیں کرتا، سچا ہے، اس کے باوجود بھی لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جھگڑے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے باطل چیز جس پر اس کا حق نہیں تھا اس کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، باطل چیز کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جس پر اس کا حق نہیں تھا، اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل تیار کرے گا۔ اور جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دیا، لڑائی کرنی چھوڑ دی، فساد اور بد امنی کا راستہ اختیار کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کے لیے محل تیار کرے گا۔ اور جس نے نہ صرف اس وہ لڑائی جھگڑے سے اپنا ہاتھ کھینچا، اپنا اخلاق بھی اچھا رکھا، اپنا اخلاق بھی بہتر رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں محل تیار کرے گا۔ گویا دین اسلام نے ترغیب کے ذریعے ایسے تمام دروازے بند کر دیے جو ایک معاشرے میں فساد کا سبب بن سکتے ہیں، جو معاشرے میں وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتے ہیں، جو معاشرے میں قتل و غارت گری کو ہوا دینے والے ہیں، جو معاشرے کا امن تہو بالا کرنے والے ہیں، جو معاشرے کی خوشحالی کو چھیننے والے ہیں، ایسے تمام ذرائع کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اسلام تو ایسے تمام ذرائع کے دروازے بند کر رہا ہے، اور ہم کون سے اسلام کے پیروکار ہیں کہ جو کہ خود سے ہی کسی پر ظلم و ستم کر کے اور خود ہی اس کا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا۔